میں آپ کے اسلام پہ گواہی دینے آیا ہوں، نہ ہی آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے۔ یہ دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے ہے جو کیچڑ کا کنول ہے، اور کنول کو کوئی صرف کیچڑ میں کھلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا۔ لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا، اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر جب کوئی اتنی چاہ کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کیا کرتے۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی، اور وہ عورت آپ ہیں۔ وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ وہ تھراس ہی گئی، اسے کچھ یاد آیا، اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوشبخت بنا دیا ہے کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچئے آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آنے لگی۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب و نسب کو جھانچنے پٹکنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اپنے ایمان میں فرق پڑ جائے گا۔ اس نے اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ آپ مقدر پہ یقین رکھتی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملنا تھا اور نہ بعد میں ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لفظوں سے موم ہوں نہ ہوں، مگر ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کو نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا، انہیں بے بس کر دیتا تھا، پھر انہیں قائل کر لیتا تھا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے؟ جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات صرف جان زیب کے لیے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھی، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی نے مجھے ہر ایک سے مانگنا شروع کر دیا ہے، ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے۔ میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ سے ہی مانگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہ جتنی تلخی سے بات کر سکتی تھی کی، مگر وہ متنزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان علی کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔
وہ اب بھی اسی طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان علی پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہانزیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے، تمہارے جذبوں کی قدر کرے، مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کر دی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کرے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، وہ اس کی نظروں سے ہٹا رہے گا تو شاید اس کے جنوں میں بھی کمی ہو جائے، شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے جہانزیب کے الویژن کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا تھا۔ 1 سال اور گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی۔ 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی، تب ایمان علی کے انکار کی صورت میں امی کو ایک بار پھر اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی پڑتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا، شاید اس کی شادی نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ 1 سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن میں وہی ایک چہرہ چھایا رہا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد لہراتی پرچھائیوں میں جہانزیب کو ہی تلاش کیا تھا، اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کی آواز ڈھونڈتی رہی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھاگے کے ساتھ معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کرے۔ اس کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کوریئر سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفافے کی پشت پہ لکھا ہوا ایمان علی کا نام اسے کسی سانپ کے ڈنگ کی طرح لگا۔ دم سادے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھول لیا۔ The year is over. ایمان علی remains ایمان علی. What about your promise? سال ختم ہو چکا ہے اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا۔ اس کا وعدہ اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹکنے لگا۔ کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں تو پھر جہانزیب آدم؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا تھا۔ ہاں، ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی ہے اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا، میری سماعتوں میں صرف جہانزیب کا نام ہی گونجتا رہا تھا۔ پچھلے 5 سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہانزیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا۔ اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید، میں ایمان علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر
میری تقدیر کو بدل دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے، بہت بار، اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا وہ خواب تھا یا یہ خواب، مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو امید، میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہا ہے، مگر آج جب تم سے محبت کا اظہار کرنے لگا ہوں تو کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا، کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا تھا، کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی اور ایسی ہی محبت کی تھی۔ 9 سال وہ محبت کرتا رہا تھا، پھر سب کچھ بک سے اڑ گیا۔ یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی 1-1.5 سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا، وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے وجہ بتائی تھی۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا کر سکتا ہے۔ بہت دیر بعد اس نے کہا، ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اس سے حیرت ہوتی کیا کوئی مرد انا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور ایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا۔ وہ کم گو اور ریزرو تھا۔ اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دن بعد ہی ہو گیا تھا۔ اسے ایمان علی کی سرگرمیاں اور مصروفیات پر حیرت ہوتی تھی، گھر، آفس، جم اور پھر گھر۔ شادی کے 3-4 دن اس نے اپنی مصروفیات بتائی تھی تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی لائف میں، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد؟ ہاں اچھا ہوتا اگر میں تمہیں دیکھتا ہی نہ، تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہتا۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں جو ممکن نہ ہو۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مگر یہ نہیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے تمہارے چھوڑ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، مگر ایمان علی کے وجود جہاں زیب عادل کے الویژن کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی تھی۔ وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی یکدم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی؟ ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے کر گیا۔ وہ اس کے والدین سے 2-3 بار فون پر بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان علی اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ ہے۔
اور اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ سبل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی، وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ اسے بالآخر ویسی بیوی مل ہی گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ یہ کیسی بیوی چاہتا تھا؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو، جو بہت مشرقی ہو، بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست۔ یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینیل سے تمہاری ملاقات کیسے ہوگی؟ اور شادی؟ عجیب بات ہے نا۔ امید کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ نہیں ممی، امید ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا۔ وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے؟ ممی، آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی۔ میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔